थाना हुजैर शाह की मुकाड़ा की हदूद चक सालदार में फायरिंग का मामला। थाना हुजैर शाह की मुकाड़ा की हदूद में दोहरे कत्ल का वाकया। जमीन के तनाजा का शख्साना फायरिंग के इस वाकया में एक हमला खातून समेत 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिनको तिब्बी इमदाद के बाद लाहौर रेफर कर दिया गया। वाकई की इत्तला मिलते ही सीनियर अफसरान CIA की टीमों के हमरा मौके पर पहुंच गए। मौके से क्राइम सीन यूनिट और पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी की टीमों ने तमाम जरूरी शवाहिद इकट्ठे किए। मकतूलीन असदुल्ला और गुलाम मुस्तफा की जरूरी कानूनी कार्रवाई की जा रही है, जबकि जख्मियों को इलाज मुआवजा के लिए लाहौर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। तमाम वसाइल बरोकार लाते हुए मुलजमान को जल्द अज जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। ईद के दिन कराची डिस्ट्रिक्ट मलीर थाने स्टील टाउन में इरफान मरी ब्यूरो चीफ कराची डिवीजन और न्यू सैटेलाइट TV चैनल का बेहतरीन इंस्पेक्टर गुलाम हुसैन पीरजादा SHO स्टील टाउन से खुशगवार मूड में बातचीत हुई। इलाके के अमन अमान कायम रहने पर ऑन न्यूज की तरफ से सराहा गया और ईद मुबारक दिया गया। खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से। हमारे नुमाइंदा तारिक में मुशात की इस रिपोर्ट में पुलिस थाना सिटी लियाकतपुर के शेख मोहम्मद अली ASI ने अपनी टीम के हमरा मुखबर की इतला पर कार्रवाई करते हुए इलाहाबाद के मंशियात फरोश मोहम्मद नाजुक भट्टी को चन्नी घोट रोड नजद मुगल आजम होटल पर खड़े हुए समेत गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज करते हुए हवालात बंद कर दिया। SHO थाना सिटी हाफिज शफीकुर रहमान भट्टी ने कहा है कि मंशियात फरोशों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी हैं। मंशियात फरोश माशरे के नासूर हैं, इन्हें कोई रायत नहीं दी जाएगी। शहरियों ने पुलिस की शानदार कार्रवाई पर SHO थाना सिटी हाफिज शफीकुर रहमान भट्टी और इसकी पूरी टीम को बेहतरीन कार्रवाई करने पर खराज तहसीन पेश किया। खबर शामिल करते हैं लाहौर से, जहां पर हमारे रिपोर्टर मुबशर अली की रिपोर्ट के मुताबिक मीनार पाकिस्तान लाहौर में ईद के दूसरे दिन फैमिलियों के साथ मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए लोगों का रश न टूटने का नाम ही नहीं ले रहा। मीनार पाकिस्तान लाहौर पार्क में अवाम का रश ज्यादा होने की वजह से धक्कम पेल और लोगों की बेहोश होने की वजह से पार्क को 4 बजे ही बंद कर दिया गया, जिस पर दूर दराज से आए हुए लोगों ने लड़ाई झगड़ा और एहतजाज करना शुरू कर दिया। लेकिन इंतजामिया के कान पर जूं तक न रेंगी, लोग मुख्तलिफ बातें करते हुए वापस जाने को तैयार। मानावाला मेन रोड, जहां ट्रैफिक का जाम रहना मामूल बन गया है। ये मसरूफ तरीन रोड है। यहां पर ट्रैफिक की रवानगी बरकरार रखने के लिए इंतजामिया की जानिब से कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। लोगों का कहना है अगर हुकूमत यहां चौक बना दे तो ये मसले हल हो जाएंगे। आए दिन यहां हादसा होते रहते हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर राना शहजाद कैसर से। जी शहजाद, बताइएगा क्या तफसील है आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मानावाला मेन रोड, जो फैसलाबाद और लाहौर को मिलाता है। ये मेन मानावाला रोड है। यहाँ जो चौक है वो उसकी वजह ना बनने की वजह हादसा होते रहते हैं और कई माओं की गोदें जो हैं वो उजड़ गई हैं। पाकिस्तान के हर कोने को ये जो सड़क मिलाती है, लेकिन यहाँ ना तो ट्रैफिक वाले होते हैं और ना यहाँ ट्रैफिक पे कंट्रोल होता है। कई घंटे ट्रैफिक जो है ना वो ब्लॉक रहती है। यहाँ देखें, आप देख सकते हैं मीलों के हिसाब से जो है ट्रैफिक जाम है और लोग बहुत परेशान हैं। और यहाँ अदारे बहुत से हैं यहाँ जो सारे इसी रोड पे हैं। ये शाहकोट, फैसलाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, ये सारे रोडों को ये सड़क मिलाती है और ये लोग बहुत परेशान हैं। ना यहाँ ट्रैफिक वाले आते हैं और ना ये ट्रैफिक कंट्रोल होती है। यहाँ एक बुध बाज़ार लगता है जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं और यहाँ आए दिन हादसा होते रहते हैं। आप ये देख सकते हैं, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये देख सकते हैं मीलों के हिसाब से यहाँ जो है ट्रैफिक जाम है। यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, अगर यहाँ चौक बन जाए तो लोग बहुत जो है ना वो आसानी से गुजर सकते हैं। और इस चौक को अक्सर यही लोग जो है ना नाम देते हैं कातिल चौक का। ये कातिल चौक के नाम से मशहूर है। हुकूमत को पहले भी कई दफ़ा आगाह किया है, लेकिन हुकूमत के कान में जूं तक नहीं रेंगी। तो हुकूमत से यही दरख्वास्त है यहाँ चौक बनाया जाए और लोगों को सुख का सांस लिया जाए। कैमरामैन टीम के साथ राना शहजाद कैसर, डिप्टी ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ लाहौर। जी खबर शामिल करते हैं खर्रू से। हमारे नुमाइंदा मीर नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक आज खर्रू के करीब जुमराव नहर दमवा में नौजवान डूब गया। डूबने वाले की शिनाख्त 22 साल विमो कोल्ही के नाम से हुई। नौजवान मजदूरी करने थर से आया हुआ था, नहर में नहाते हुए डूब गया। खर्रू इलाका मकीनों ने नाश को नहर से निकाल लिया। ठट्टा से रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ नजीर अहमद कुरैशी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मकली के करीब गांव कासिम जोकियो पहुंचकर
شاہ نورانی ٹرک حادثہ میں جاں بحق 18 افراد کی اجتماعی نماز جنازہ اور تدفین میں شرکت کی۔ سید مراد علی شاہ نے قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے لواحقین سے دکھ کا اظہار بھی کیا۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ سندھ حکومت جاں بحق افراد کے لواحقین کی بھرپور مالی معاونت کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ حادثے میں 18 قیمتی جانیں ضائع ہونے پر انتہائی دکھ اور افسوس ہوا۔ اس دکھ کی گھڑی میں جاں بحق ہونے والوں کے وجدان سے برابر کے شریک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کراچی میں 11 زخمیوں کو شہید بے نظیر بھٹو ٹراما سینٹر منتقل کر کے ان کا بہتر علاج شروع کر دیا، جبکہ 2 بچوں کی حالت خراب ہونے پر انہیں جناح ہسپتال کے بچوں کے شعبہ میں منتقل کر کے ICU وارڈ میں رکھا گیا ہے تاکہ ان کا بہتر علاج ہو سکے۔ اس موقع پر سید ریاض حسین شاہ شیرازی MPA، سید شاہ حسین شاہ شیرازی سابق MPA، جام اویس گہرام سابق صوبائی وزیر، ساجد جوکیو چیئرمین ضلع کونسل عبدالحمید پنہور، PPP رہنما محمود عالم شاہ، کمشنر حیدرآباد ڈویژن SN علی قریشی، DIG حیدرآباد طارق رزاق دھاریجو، ڈپٹی کمشنر منور عباس سومرو، SSP ڈاکٹر محمد عمران خان سمیت ضلع کے سیاسی سماجی شخصیات اور عوام کی بڑی تعداد نے اجتماعی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ 5 या 6 हुआ ऐं सुबुह जो अस्पताल पियो हुअसि जेके सीरियस हुआ वेंटिलेटर ते हुआ। ॿ ॿारड़ा बि आहिनि जेके असांजी ॿारनि जी जेकी अस्पताल आहे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ उते दाख़िल आहिनि। डॉक्टरनि खे हिदायत कई अथऊं, ज़िंदगी मौत रब जे वस आहे, अहिड़ो सानियो पेश आयो आहे। डॉक्टरनि खे हिदायत कई आहे, उहो राति खां ई इंतज़ामिया हरकत में अची वई। भाई मैं ये ख़त्म कर लूँ ना मेरे भाई। जेके इंतज़ामिया राति खां ई मुतहरिक हुई, सॼो इंतज़ाम करे ॾिनो। तमामु तव्हां ॾिसो पिया ग़रीब आहिनि, क्रश प्लांट ते कमु कंदा इहे, उन्हनि खे जेके मयूं हिते पहुचायूं आहिनि। मां उन्हनि जे दुख में शिरकत लाइ जनाज़े नमाज़ में शिरकत कई अथमि। हिते असांजा क़ौमी सूबाई असम्बली जा मेंबर मौजूदु आहिनि, असांजो एक्स MP गौराम भी जाम अवैस भी मौजूद आहे। ऐं हर मुमकिन तौर पे आपने सवाल कर दिया, मैं सवाल का जवाब दे देता हूँ। यहाँ पे हम एक हमारी है तरीक़ेकार कि जो एक्सीडेंट में जिनकी मौत वाक़ई होती है पूरे सिंध में, उनके लिए एक इंश्योरेंस हमारी है 1 लाख रुपया फी कस। मुझे ये देखना पड़ेगा चाहे इसलिए कि ये शेरगढ़ से हमारे नुमाइंदे हाजी अब्दुल जब्बार भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक नवाही मौजा चक सालदार में ज़रिए राजी के तनाज़ा पर झगड़े में फायरिंग से खातून समेत 3 अफराद कत्ल, 2 की हालत तशवीशनाक। शेरगढ़ के मौजा चक सालदार में मुर्तजा सियाल और असद के माबैन काफी अरसा से लड़ाई झगड़ा रहता था और मुख्तलिफ फोरम्स पर केसेस भी जेर समात हैं। ईद के दूसरे रोज टरू की शब कब्जे पर झगड़ा हो गया, जिससे फायर लगने से खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक हुए। मरने वालों की शिनाख्त असद अली वल्द मनसब सियाल और मुस्तफा वल्द फताहदीन के नामों से हुई, जो के मौके पर जाँ बहक हो गए थे, जबकि शदीद जख्मी खातून आमना बीबी अस्पताल ले जाते हुए जख्मों की ताब ना लाकर अल्लाह को प्यारी हो गई। मतवफ़ी आमना बीबी जोजा आसिफ अली जो के हामला थी, जबकि हक नवाज वल्द मनसब और मोहम्मद इकबाल को शदीद मजरूबी और सीरियस हालत में लाहौर रेफर कर दिया गया है। मोहम्मद इकबाल, जिसे अहले खाना मुर्दा तस्वुर कर रहे थे, माहिरीन की काविश से इसका सांस THQ अस्पताल दीपालपुर में वेंटिलेटर पर मौज़ाती तौर पर बहाल हो गया, जिसे लाहौर मजीद इलाज के लिए भेज दिया गया। DSP दीपालपुर मौके पर पहुंच गए हैं और मुल्ज़मान यूसुफ मुर्तजा वगैरह की तलाश शुरू करते हुए कार्रवाई का आगाज कर दिया है। समुंदरी साबिका चेयरमैन मार्केट कमेटी समुंदरी हाजी मोहम्मद असलम गुज्जर की जानिब से ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें ज़ुहैब अकरम चेयरमैन क्राइम कंट्रोल सेल पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स ने खुसूसी तौर पर शिरकत की और हाजी मोहम्मद असलम गुज्जर, चौधरी अमार असलम और चौधरी उमर असलम से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद भी दी। समुंदरी हाजी मोहम्मद असलम गुज्जर साबिका चेयरमैन मार्केट कमेटी समुंदरी की रिहाइशगाह पर खुसूसी दोस्तों के एहसास में ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें मीडिया पर्सन्स असद अब्बास, मोहम्मद साबिर और मोहम्मद हमाद सेक्रेटरी टू चेयरमैन क्राइम कंट्रोल पाकिस्तान ने भी शिरकत की और हाजी मोहम्मद असलम गुज्जर को ईद की मुबारकबाद दी। इस मौका पर हाजी मोहम्मद असलम गुज्जर ने ईद की खुशी में मीडिया पर्सन्स को बेहतरीन तोहफे तहाइफ से भी नवाजा। मीडिया पर्सन्स ने हाजी मोहम्मद असलम गुज्जर का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी राना आमिर निसार और राना फैसल हयात की हिदायत पर ईद के दूसरे रोज वार्ड नंबर 8 यूथ विंग के मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में तमाम बरादरियों से नौजवान नस्ल ने शिरकत की और इस बात का आज़म किया कि अपने मामलात को मिलजुल कर
حسن سلوک باہمی اتفاق یکجہتی اور انصاف کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کریں گے اور وارڈ نمبر 8 کو ملنے والے ترقیاتی منصوبے باہمی مشاورت سے شروع کروائے جائیں گے۔ پورے نوجوان نسل نے اس بات کا عزم کیا کہ وارڈ نمبر 8 کو پھول نگر کی مثالی وارڈ بنایا جائے گا۔ رانا ساجد محمود، رانا وسیم عباس اور رانا سرمت نثار نے آنے والے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور آخر میں وارڈ نمبر 8 کی بہتری کے لیے دعائے خیر کی گئی۔ گوجرا تھانہ سٹی کی حدود میں ٹارگٹ کلنگ کا افسوسناک واقعہ، نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے سینئر وکیل عرفان سمرا قتل۔ عرفان سمرا کو تھانہ سٹی کی حدود پینسرا روڈ پر نشانہ بنایا گیا۔ عرفان سمرا انصاف لارڈز فورم گوجرا کے سینئر نائب صدر تھے۔ نامعلوم افراد فائرنگ کے بعد موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اور شامل کرتے ہیں صاحبہ سے محمد ارشد بھٹی کی اس رپورٹ پر۔ آج غلام رسول خان کی طرف سے عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا گیا، جس میں تمام دوستوں کو اکٹھا کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی صدر پاکستان تحریک انصاف صاحبہ رانا آفتاب احمد خان، ٹکٹ ہولڈر پاکستان تحریک انصاف رانا احمد صفدر پی پی 199 اور پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر احمد علی ڈھکو پی پی 200 تھے۔ انہوں نے غلام رسول کے اس اقدام کو خوب سراہا اور دوستوں سے ملاقات کروانے پر شکریہ بھی ادا کیا اور تمام دوستوں نے دل کھول کر انجوائے کیا اور دوستوں کے ساتھ آپس میں گپ شپ ہوتی رہی۔ دوستوں میں ملک صغیر انجم، ریاست فرحان بھتہ، معظم بھتہ، محمد فیضان ڈوگر، طاہر خان، محمد اقبال بھی اس موقع پر موجود تھے اور پروگرام کے اختتام پر رانا آفتاب ٹکٹ ہولڈر نے عوام کے لیے پیغام دیا۔ اب رخ کرتے ہیں بلوچستان کے شہر سبی کا، جہاں پر بچے بڑے بھی کسی سے کم نہیں۔ بچوں نے جھولے کھائے تو بڑوں نے رخ کر لیا فوڈ اسٹریٹ کا، جہاں پر مزے کے برگر، گول گپے، آلو کے چپس، باربیکیو، مزیدار ٹکے اور بہت کچھ، جسے کھا کر لوگوں نے خوب مزہ اٹھایا۔ دیکھتے ہیں سبی سے خرم شہزاد کی یہ رپورٹ۔ سبی میں سارا دن انجوائے کرنے کے بعد لوگوں نے رخ کر لیا فوڈ اسٹریٹ کی طرف، جہاں پر لوگوں نے مزے کے کھانوں کو خوب انجوائے کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ فوڈ اسٹریٹ میں آ کر ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے، یہاں پر سب چیزیں موجود ہیں، مزے کے برگر، گول گپے اور باربیکیو۔ ہم لوگ کوئٹہ سے آئے ہیں، بھائی کا یہاں پہ بہت اچھا سا ماشاءاللہ برگر ہے، چکن رول ہے، مطلب کہ ہر چیز اس کے ساتھ ہے ماشاءاللہ۔ بہت اچھے لوگ ہیں یہاں کے سبی کے۔ انجوائمنٹ بس وہاں سے دوستوں کے ساتھ گیدرنگ کرتے ہوئے آہستہ پہنچے ہیں یہاں پہ۔ دل ہوا کہ سبی جائیں، وہاں کے رول کھائیں، یہاں کی برگر کھائیں۔ دکانداروں کا کہنا تھا کہ چاند رات سے ہی ہمارے پاس لوگوں کا رش لگ چکا تھا، تھوڑا بہت مہنگائی کی وجہ سے فرق تو پڑا، لیکن جب کھانے ہوں مزے کے تو خود کو کون کیسے روک سکتا ہے۔ سبی میں چاند رات سے عید کا رش ہے، من چلے لوگ آ رہے ہیں، برگر چپس وغیرہ سب کھا رہے ہیں اور یہاں پہ رش بھی ماشاءاللہ بہت ہے۔ سبی کی فوڈ اسٹریٹ جسے ہم کہتے ہیں، یہاں پہ ہمارے پاس برگر مل جائیں گے، چاٹ ہے، باربیکیو کا سیٹ اپ ہوتا ہے اور پرسکون ماحول ہے۔ بہت پیارا ایک آپ کو سیٹ اپ ہم دیں گے، پرووائڈ کریں گے اویس فاسٹ فوڈ کی طرف سے۔ جو آئیں پہلے پائی کی نسبت آپ انجوائے کریں، مزے سے کھانے ہیں۔ ہم نے پیکج رکھا ہوا ہے، جو 150 والا برگر ہے وہ ہم 130 میں چلا رہے ہیں اور جو مطلب کہ 130 والا برگر وہ ہم نے 100 میں کیا ہوا ہے۔ کس وجہ سے؟ مہنگائی کو مد نظر رکھتے ہوئے، تاکہ جن بچوں کی پاکٹ منی کم ہوتی ہے ہم ان تک بھی اپنی چیزیں پرووائڈ کر سکیں اور انشاءاللہ جتنی کوشش ہو سکے گی ہم جو ہے نا آگے اسی کام کو آگے کر سکیں۔ مہنگائی کی وجہ سے فرق پڑا ہے، مگر پھر بھی لوگوں کا وہی جوش جذبہ کم نہیں ہوا ہے۔ لوگ بڑھ چڑھ کے آ رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، اپنے فیملیز کے ساتھ آ رہے ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ سے بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ عید کا دوسرا دن ہے اور بڑی تعداد ہے، ادھر رشکش ہے اور لوگ باربیکیو کھانے آ رہے ہیں، جو کہ ہم بہت اعلیٰ قسم کا مطلب باربیکیو بناتے ہیں، جس میں ملائی بوٹی ہے، تکا بوٹی ہے، ریشمی کباب ہے، چرگا ہے اور چپس وغیرہ ہے اور سموسے اور رول وغیرہ ہمارے پاس ہوتے ہیں، جو کہ قدیمی دکان ہے 25 سال سے ماشاءاللہ، اور کافی رش ہے۔ عید کا دوسرا دن ہے، شوال کا چاند جیسے نظر آیا، رونقیں بڑھ گئیں اور ماشاءاللہ بازار میں رش ہو گیا
اور لوگوں نے فاسٹ فوڈ کھانا انجوائے شروع کر دیا. میں اس وقت ٹیسٹی فاسٹ فوڈ کا آنر محمد طلحہ بات کر رہا ہوں سر. تو میرے پاس جس طرح سے آج رشکش ہے، میں اس رش کو دیکھ کے کافی حیران ہوں کہ سبھی کے لوگوں میں اتنا جو ہے وہ شعور آ چکا ہے کہ وہ فاسٹ فوڈ کو جو ہے اتنا پسند کر رہے ہیں اور ہمارے پاس آئے اور انہوں نے ہر چیز کا جو ہے وہ فائدہ اٹھایا. جس طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور باربیکیو ہے، برگر ہے، لمکا وغیرہ ہے، سب چیز کو لوگوں نے انجوائے کیا ہے، اس چیز کو انٹرٹین کر رہے ہیں اور اس چیز سے الحمدللہ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ سبھی کے لوگ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. سر زیادہ تر یہاں پہ جو ہے وہ لوگوں کا رجحان برگر اور فاسٹ فوڈ میں سر یہ باربیکیو وغیرہ کا ہے، کیونکہ باربیکیو ہمارے پاس سر ایک ہماری نئی ڈش ہے اور سبھی میں بارعایت سب سے مناسب ریٹ ہم نے رکھا ہوا ہے. تو اس حوالے سے سر ہمارے پاس الحمدللہ سب سے زیادہ رش باربیکیو پر ہے. کہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پر لوگوں کا ایک جو نا کافی جو ہے نا تعداد میں رش موجود ہے. یہاں فوڈ اسٹریٹ کے لوگ جو ہے نا دور دراز سے جو ہے نا کوئٹہ سے، جل مسجد سے، لاہور سے لوگ جو ہے نا آئے یہاں پر جو ہے نا انجوائمنٹ کر رہے ہیں. یہاں پر برگر، چاٹ، فرائز اور دیگر جو یہاں کی مشہور چیزیں ہیں ان کو جو ہے نا کھا کر خوب جو ہے نا وہ لطف اندوز ہو رہے ہیں. کیمرہ مین محمد ایان کے ساتھ رپورٹر سون شہزاد سے بھی بلوچستان. پاک پتن بونگا حیات میں 100 سالہ قدیمی کنار ریسٹ ہاؤس حکومت کی عدم توجہ سے خستہ حالی کا شکار ہو چکا ہے. اگر جدید طرز تعمیر کے تحت اس کی تعمیر و مرمت کی جائے تو اہل علاقہ کے لیے بہترین تفریحی پارک بن سکتا ہے. اسی حوالے سے دیکھتے ہیں پاک پتن سے بیورو چیف ظہیر احمد تارڑ کی یہ رپورٹ. آج سے تقریباً 100 سال قبل 1920 سے لے کر 1926 تک پنجاب میں نہری نظام بنایا گیا، جس کی نگہداشت اور اریگیشن افیسر کی رہائش کے لیے مختلف کنالز پر ریسٹ ہاؤسز بنائے گئے، جن میں سے ایک بونگا حیات کنار ریسٹ ہاؤس بھی ہے، جو پاکستان بننے کے بعد بھی اپنی خوبصورتی اور مین ملتان قصور روڈ پر برلب سڑک ہونے کی وجہ سے سیاحوں کے لیے ایک بہترین تفریحی مقام رہا ہے. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ 100 سالہ کنار ریسٹ ہاؤس عدم توجہ کی وجہ سے آج کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے. جی، یہ کنار ریسٹ ہاؤس بونگا حیات 100 سالہ قدیمی ایک بہت ہی خوبصورت بلڈنگ تھی، جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ ابھی بالکل کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ پلے گراؤنڈ بھی ہے. تو جیسے کہ مریم نواز جو ہیں CM پنجاب، ان کا ایک ویژن ہے کہ جو سیاحتی مقامات ہیں ان کو اجاگر کیا جائے، تو یہ بونگا حیات پاک پتن کے علاقے کے لیے ایک بہترین سیاحتی مقام ہو سکتا ہے. بونگا حیات کنال ریسٹ ہاؤس ایک خوبصورت بلڈنگ تھی جو کہ آج کل کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہے. حکومت وقت سے اپیل ہے کہ اس کو ایک سیرگاہ بنا دیا جائے. آج کے دور میں جہاں شہریوں کے لیے پارک اور بچوں کے کھیلنے کے لیے گراؤنڈز ناگزیر ہو چکے ہیں، اگر بونگا حیات میں کنار ریسٹ ہاؤس اور اس سے ملحقہ وسیع اور اس گراؤنڈ کی تعمیر و مرمت کر کے جدید طرز تعمیر کا پارک بنا دیا جائے تو کنار ریسٹ ہاؤس نہ صرف بونگا حیات بلکہ پاک پتن، دیپال پور، حویلی لکھا اور گردنواں کی عوام کے لیے بھی ایک بہترین تفریحی پارک ہوگا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ ظہیر احمد تارڑ، آن نیوز، پاک پتن. شامل کرتے ہیں مرزا عبدالجبار بیگ کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز راجہ طارق محمود سماجی رہنما محلہ سلمان پارس کی رہائش گاہ پر مولوی صاحب نے عید الفطر کے حوالے سے گفتگو کی. مزید سنتے ہیں انہی کی زبانی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام اہل اسلام کو ہم سب کی طرف سے بہت بہت عید مبارک ہو. اصل میں اس عید کا مقصد یہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کے ساتھ رہنا ہے. ہم آپس میں اتفاق اور محبت کے ساتھ رہیں. اصل ہماری عید یہ ہوتی ہے. ہماری پوری ٹیم راجہ طارق محمود صاحب کے ساتھ ہے. انشاءاللہ ہم بہت خوشی کے ساتھ یہ عید منائیں گے اور ہم سب کو یہ پیغام دیتے ہیں تمام مسلمان آپس میں اتفاق کے ساتھ رہیں، آپس میں بھائی چارے کے ساتھ رہیں. جو ظلم اس وقت فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ، کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ہم ان کے ساتھ برابر کے شریک ہیں. ہم سب مسلمانوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. حجت شام کی میں اراضی کے تنازع اور ناجائز تعلقات کے شعبہ پر سیال برادری کے دو گروپوں گھمسان کی لڑائی، ڈنڈے سوٹے اور گولیاں چل گئی. 2 افراد قتل، حاملہ خاتون سمیت 5 افراد شدید زخمی ہسپتال میں منتقل. حالت تشویشناک. پولیس نے علیل صبح مقدمہ درج کر لیا. حجت شاہ مقیم کے گاؤں چک رسالدار میں اسماعیل سیال کے والدہ نے اپنی زرعی اراضی کسی کو ٹھیکہ پر دی ہوئی تھی جسے ملزمان حاصل کرنا چاہتے تھے. مالکان انکار پر محمد یوسف نے
غلام مصطفیٰ، اظہر عباس وغیرہ 1.5 درجن مسلح افراد کے ہمراہ گھر میں گھس کر حملہ کر دیا۔ عید ملن پارٹی پر آیا مہمان اسد علی قتل، حق نواز اور اقبال سمیت حاملہ خاتون آمنہ بی بی شدید زخمی ہو گئے۔ دونوں مردوں کو اوکاڑا سے ساہیوال، خاتون کو لاہور ریفر کر دیا گیا ہے۔ دوسرے فریق غلام یاسین نے موقف اختیار کیا ہے کہ ہم گندم کی کٹائی میں مصروف تھے کہ حق نواز وغیرہ 11 افراد نے آ کر حملہ کر دیا۔ غلام مصطفیٰ قتل جبکہ غلام رسول اور صفی اللہ شدید زخمی ہو گئے۔ وجہ اناد یہ ہے کہ اسد علی کی بلقیس بی بی سے ناجائز مراسم تھے جن کو ہم منع کرتے تھے۔ اسی رنجش پر ملزمان نے ہم پر جان لیوا حملہ کیا ہے۔ پولیس نے دونوں فریقین کا موقف سن کر مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔